آپ سن رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 82 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ کیا سارا جزیرہ عرب بنجر اور بے آب و گیاہ ریگستان ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عرب کے وسیع و عریض علاقے میں پانی نایاب ہے، بارشوں کا فقدان ہے، زمینیں بنجر اور ریتلی ہیں، اس لیے یہاں کسی قسم کی زراعت و کاشتکاری نہیں ہو سکتی۔ لیکن جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں کا سروے کرنے سے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے اور انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جزیرہ عرب میں بعض ایسے وسیع اور زرخیز میدان، شاداب وادیاں ہیں جو اپنی زرخیزی میں ہزاروں سال سے اپنی مثال آپ ہیں۔ ہزاروں سال ان میں کامیابی کے ساتھ زراعت ہوتی رہی، جس کے خوشحال باشندوں نے اپنے اپنے علاقے میں بڑے بڑے شہر اور کثیر تعداد میں آباد کیے۔ یہ زرخیز خطے ساحلی علاقوں میں بکثرت نظر آتے ہیں۔ جنوب مغربی یمن کا علاقہ اپنے سرسبزی اور شادابی میں ضرب المثل تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اسے ارض الخضرا یعنی سرسبز و شاداب سرزمین کہا کرتے تھے۔ جزیرہ عرب کے جنوب میں حضرموت کا علاقہ ہے۔ یہ علاقہ قدیم زمانے سے بخور کی پیدائش میں عالمی شہرت کا حامل ہے۔ خلیج فارس کے کنارے پر الاحسا کا وسیع و عریض خطہ ہے جس کی زمین زرخیزی میں بے مثال تھی۔ اس کا سارا رقبہ زراعت کے قابل تھا۔ اس کا مغربی ساحل بے شک پتھریلا ہے، اس میں ٹیلے اور چٹانیں ہیں، لیکن یہاں بہترین چراگاہیں ہیں جہاں گھوڑے، بھیڑ، بکریاں اور دیگر مویشیوں کی پرورش کے فراوان وسائل موجود ہیں۔ جزیرہ عرب کا وسطی علاقہ جو نسبتاً بلند ہے، جسے نجد کہتے ہیں، اس میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، طویل و عریض وادیاں ہیں، ان میں کھیتی باڑی پر کثرت ہوتی ہے۔ اس علاقے میں عرب کے مشہور گھوڑے پالے جاتے ہیں۔ یمامہ جو جزیرے کے جنوب میں مشرق میں واقع ہے، اس کی زرخیز اور لائق زمین کے باعث جزیرہ عرب کے باشندوں کی خوراک کی ضرورتیں پوری ہوتی تھیں۔ گندم، جو اور دیگر خوردنی اجناس میں وہ خود کفیل تھے۔ چھٹی اور 7ویں عیسوی میں ان اراضی کی زرخیزی یورپ کے زرخیز ترین زرعی زمینوں سے کسی طرح کم نہ تھی، اور بعض خطے تو اتنے زرخیز تھے کہ یورپ کا کوئی خطہ زرعی اجناس کی پیدائش میں ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ جزیرہ عرب کے وہ علاقے جو زراعت کے قابل نہیں، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الحرہ، یہ الحرہ کی جمع ہے۔ یہ وہ زمینیں ہیں جہاں کسی زمانے میں آتش فشاں پھٹا اور اس سے بننے والا مادہ جم گیا اور اس نے سیاہ رنگ کے سخت پتھروں کی صورت اختیار کر لی۔ پتھر کے یہ ٹکڑے جو وسیع علاقوں میں پھیلے ہوئے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، یہ عام طور پر گول شکل کے ہوتے ہیں۔ آتش فشاں پھٹنے کا یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ حجاز میں سن 654 عیسوی میں اس قسم کا ایک آتش فشاں پھٹا اور کئی ہفتوں تک اس سے آگ کے انگارے برستے رہے اور اس سے بہنے والا آتشی مادہ کئی میلوں تک بہتا چلا گیا۔ نمبر 2 الدہنہ، یہ وہ میدان ہیں جن کے اوپر سرخ رنگ کی ریت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ یہ شمال میں نفوس سے لے کر جنوب میں حضرموت اور مہرہ تک، مغرب میں یمن تک اور مشرق میں عمان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا رقبہ 1,30,000 کلومیٹر ہے۔ اس میں ریت کے ٹیلوں کے طویل سلسلے ہیں جن کی بلندیاں مختلف ہیں۔ جب ہوائیں چلتی ہیں تو ریت کے یہ ٹیلے بکھر کر بہت سی زمین کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان میں بعض مقامات پر زمین کھودی جائے تو ٹھنڈے پانی کے چشمے بھی دریافت ہو جاتے ہیں۔ اگر ان علاقوں میں بارش ہو جائے تو فوراً رنگ برنگی جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، لیکن قلیل مدت میں خشک ہو کر دم توڑ دیتی ہیں۔ لوگوں نے پانی کی نایابی اور چراگاہوں کے فقدان کے باعث ان علاقوں میں اپنی سکونت ترک کر دی ہے۔ یہاں اکثر تند آندھیاں چلتی رہتی ہیں اور دن میں گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ اسے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ جو مقامات یہاں اونچے ہیں وہاں پانی بھی بکثرت دستیاب ہوتا ہے، بارشیں بھی برستی ہیں اور گھاس وغیرہ بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ علاقے مویشیوں کی بہترین چراگاہ کا کام دیتے ہیں۔ اس دہنہ کے جنوبی علاقوں کو علماء جغرافیہ الربع الخالی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، یعنی جزیرے کا وہ چوتھائی حصہ جو ہر قسم کی انسانی اور حیوانی زندگی سے خالی ہے۔ یہاں نہ کوئی درخت اگتا ہے اور نہ کوئی گھاس پیدا ہوتی ہے۔ اس ربع خالی کو سب سے پہلے انگریز سیاح نے عبور کیا۔ اسے یہ صحرا عبور کرنے میں 58 دن لگے۔ جن مشقتوں اور تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑا اس کا صحیح اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔
دونا کے مغربی حصے کو الاحقاف کہتے ہیں۔ یہاں ریت کے بڑے بڑے اونچے ٹیلے ہیں۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں قوم عاد کبھی آباد تھی۔ اس وقت یہ علاقہ ازہر سرسبز و شاداب تھا۔ وہاں کے رہنے والوں نے جب اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری اور فسق و فجور کو اپنا وتیرہ بنا لیا اور اپنے نبی مشفق کی واعظ و نصیحت سے اثر پذیر ہونے کے بجائے الٹا ان کی مخاصمت اور عناد میں تمام حدود کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے سے اس کی زرخیزی اور سرسبزی سلب کر لی۔ کنووں اور چشموں کا پانی خشک ہو گیا اور یہ علاقہ لق و دق صحرا میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ عرصہ قبل جہاں ہر سو شاداب کھیت لہلہاتے ہوئے نظر آتے تھے، ہر سمت باغات ہی باغات تھے جن میں قطار اندر قطار اشجار طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، وہاں یکسر خاک اڑنے لگی۔ آثار قدیمہ کے ماہرین نے وہاں بہت پرانے شہروں کے کھنڈرات دریافت کیے ہیں۔ نمبر 3، النفود۔ یہ ایک وسیع و عریض صحرا ہے جس کی ریت کا رنگ سفید اور سرخ ہے۔ اس کے ٹیلوں کو ہوائیں ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی ہیں۔ یہ تیمہ سے شروع ہوتا ہے اور مشرق میں 450 کلومیٹر کی مسافت تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس کا عرض 250 کلومیٹر ہے جو شمر تک چلا گیا ہے۔ پہلے یہ بھی دونا کے نام سے اور رم اللہ عالج کے نام سے مشہور تھا، لیکن اب اس علاقے کو النفود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں ہوائیں متحرک ریت کے ٹیلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جمع کرتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات یہ ٹیلے 150 میٹر یعنی 450 فٹ تک اونچے ہو جاتے ہیں اور مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔ ان ٹیلوں کی بلندی یکساں نہیں، اس لیے نفود کی سطح ہموار نہیں رہتی۔ جہاں ریت کا رنگ سرخ ہوتا ہے وہاں جب بارشیں برستی ہیں تو سطح زمین پر سبز گھاس کی قالین بچھ جاتی ہے جس میں رنگا رنگ پھول اپنی بہار دکھا رہے ہوتے ہیں اور خالق کائنات کی عظمت و حکمت کے گیت گا رہے ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں تناور درخت بھی پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں اعرابی ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ سبزہ، پھولدار جھاڑیاں اور بیلیں فقط اس علاقے میں اگتی ہیں جہاں ریت کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ جہاں ریت کا رنگ سفید ہوتا ہے وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔